اسم محمد ثم الصلاة والسلام على علي الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال معوض العابدين الإسلام يشهدون سائل منهم والطالب والراهب صلوات پڑھے محمد والے حضرت اقبال الحمد رسول اخلاص پڑھ کر ہماری عمر زینب بیگم بنت حاجی حسین جو کے روح کو اصال فرمائے. چوتھے امام علی ابن الحسین علیہ السلام نے فرمایا صحیفہ کاملہ کی جو دعائیں اس میں سے ہے نا 48 نمبر دعا ہے، اسی میں چوتھے امام نے جو فرمایا ہے کہ یشہدون سائل منہم والطالب والراغب والراہب، کہ چوتھے امام نے فرمایا کہ روز جمعہ جو آتے ہیں وہ افراد جو ہے جو آتے ہیں جمع ہوتے ہیں تو وہ 4 قسم کے افراد ہوتے ہیں. اور اسی دعا میں امام نے جو فرمایا کہ اللہم ھذا المبارک المیمون والمسلمون، کہ پروردگار اس دن کو جو ہے مسلمین کے لیے مبارک قرار دے روز جمعہ. تو بہرحال کہ روز جمعہ اور شب جمعہ جو ہے دعا کرنے کی، یوں تو انسان ہر وقت جو ہے نا دعا کرتا رہے. معصومین علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر وقت جو ہے انسان کو دعا کرنا چاہیے ہر وقت. معصومین نے فرمایا کبھی یہ نہ سوچ لینا ہے کہ ہمارا کام ہو گیا ہے. کچھ چیزیں ہیں کہ بغیر دعا کے نہیں ملتی ہے، تو ہر وقت جو ہے انسان دعا کرتا رہے. تو لیکن روایت میں یہ ملتا ہے کہ اب ہو سکتا ہے کہ انسان جو ہے اس سے پہلے دعا کرے نہ قبول ہو، سنیچر کرے یا سنڈے کے کرے یا پیر کو کرے سوموار کرے، لیکن جو ہے شب جمعہ اور روز جمعہ پروردگار جو ہے دعاؤں کو قبول کرتا ہے نا. اسی طریقے سے آپ دیکھیں دیگر معصومین علیہ السلام ہیں جناب یعقوب علیہ السلام سے یا دیگر انبیاء سے کہ خود جو ہے پروردگار نے کہا کہ شب جمعہ یا روز جمعہ آ جانے دو تو پھر ہم تمہاری دعاؤں کو قبول کریں گے. بہرحال دعا کے سلسلے بڑا وسیع موضوع ہے نا، کچھ ذکر کر چکے ہیں. لیکن دوسری طرف اب آپ دیکھیں کہ انسان کو کبھی جو ہے مایوس نہیں ہونا چاہیے نا، اور شک کر کے دعا نہ کرے ہے نا. اسی لیے معصومین نے فرمایا کہ وہ کہ جو جلد بازی کرتا ہے تو اس کی دعا قبول نہیں ہوتی. تو لوگوں نے سوال کیا کہ جلد بازی کیا ہے، تو فرمایا کہ جلد بازی یہ ہے کہ یہ نہ کہے کہ ہم تو اتنے سال سے دعا کر رہے ہیں لیکن کچھ اس کا اثر نہیں دکھائی دے رہا ہے نا. ہوتا ہے نا، کہتے ہیں نا دوا کھا رہے ہیں لیکن اثر نہیں. اسی طریقے سے اتنے سال سے جو ہے ہم دعا کر رہے ہیں لیکن اس کا جو ہے اثر جو ہے معلوم نہیں ہو رہا. کہا کہ اگر جو ہے جلد بازی نہ کرے، یعنی یہ نہ کہے کہ اتنے سال سے ہم دعا کر رہے ہیں اور دعا ہماری قبول نہیں ہوتی. معصومین نے فرمایا کہ پھر اس کی جو ہے دعا قبول ہوگی. یعنی کبھی جو ہے انسان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے. کبھی کبھی پروردگار جو ہے بہت جلدی ابھی مکمل کریں گے، ذہن پہ ہے، اگر وقت ہو گیا تو بعد میں کر دیں گے نا. تو یہ ہے کہ کبھی کبھی جو ہے دعا پروردگار فوراً قبول کر لیتا ہے کسی کا، اور کسی کا جو ہے نا معلوم ہوا کہ دعا قبول نہیں ہوتی. تو وہ روایت ہے نا، روایت میں ہے کہ جیسا کہ یہ ملتا ہے کہ ایک مرتبہ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے یہ ایک مرتبہ امام روایت کرتے ایک مرتبہ ایک شخص جو ہے نا وہ گلہ بانی بکری وغیرہ چراتا تھا. تو بہرحال اس کی نگاہ جو ہے جناب ابراہیم پہ معلوم ہوا، جو گلےبان تھا بتا دیا کہ جناب ابراہیم ہے، خلیل خدا ہے نا. وہ سنا، بہرحال اس نے مشاہدہ دور سے کیا، دیکھا نہیں. بہرحال
تو جب اس نے یہ سنا تو پھر اس کے بعد جو ہے یہ مسلسل 1-2 سال نہیں قریب جو ہے 3 سال تک دعا کرتا رہا کہ اللہ کے خلیل ہیں جناب ابراہیم خلیل خدا سے ملاقات ہو جائے. وہ 3 سال تک جو ہے دعا کرتا رہا ہے نا. تو اتفاق سے جو ہے ایک روز جناب ابراہیم اس کے پاس پہنچے ہے نا, اور پہنچنے کے بعد جو ہے سوال کیا ہے نا کیا کرتے ہو. اس نے کہا کہ ہم جو ہے عبادت کرتے ہیں. کس کی؟ کہا پروردگار کی عبادت کرتے ہیں, تمام اختیار زمین و آسمان سب اس کے ہے. تو کہا کہ دیکھو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ رہیں. تو اس نے کہا کہ دیکھیے ہمارا گھر جو ہے نا ایک دریا ہے اور پھر دریا عبور کر کے جاتے ہیں, تو آپ کے لیے مسئلہ ہو جائے گا. ہم تو دریا عبور کر لیں گے, اللہ کا پروردگار کا نام لے کر دریا عبور کر لیں گے. تو جناب ابراہیم نے کہا کہ ٹھیک ہے تم نام لینا اور ہمارا ہاتھ پکڑ لینا, اور تمہارے سہارے جو ہے ہو سکتا ہے کہ ہم بھی دریا عبور کر لیں. کہا ٹھیک ہے. اب اس کے بعد جو ہے جب فارغ ہو گیا جناب ابراہیم چلے اور جیسے ہی ہاتھ پکڑا دریا عبور کر گئے. اب جب بیٹھے تو اس کے بعد جو ہے جناب ابراہیم نے کہا کہ چلو ہم سب مل کر جو چیز زیادہ سخت ہو اس کے لیے دعا کرتے ہیں پروردگار کی بارگاہ میں. یہ بتاؤ کہ سب سے زیادہ سخت کیا چیز ہے؟ کہا وہ تو روز محشر ہے نا, کہ جب حساب اور کتاب ہوگا تو بڑا جو ہے سخت مرحلہ ہوگا. تو جناب ابراہیم نے کہا کہ چلو پھر اسی کے سلسلے سے ہم دعا کرتے ہیں کہ پروردگار جو ہے اس مرحلے کو ہمارے لیے آسان قرار دے. کہا کہ نہیں, ہماری دعا جو ہے قبول نہیں ہوگی. سوال کیا کہ کیسے معلوم کہ تمہاری دعا قبول نہیں ہوگی؟ کہا کہ 3 سال سے ہم دعا کر رہے ہیں کہ اللہ کے خلیل جناب ابراہیم ہے ان سے جو ہے ملاقات ہو جائے. 3 سال سے دعا کر رہے ہیں, ہماری دعائی قبول نہیں ہو رہی ہے. تب جو ہے جناب ابراہیم نے کہا کہ دیکھو بعض انسان جو ہے ایسا ہوتا ہے کہ جب دعا کرتا ہے مناجات کرتا ہے تو پروردگار کو جو ہے اس کی مناجات دعا آواز جو ہے اتنی پسند ہوتی ہے کہ پروردگار چاہتا ہے کہ بار بار جو ہے ہماری بارگاہ میں دعا کرے. اس لیے جو ہے اس کی جلدی دعا قبول نہیں ہوتی. اور بعض جو ہے ایسے ہوتے ہیں ہے نا کہ پروردگار جو ہے نا وہ جانتا ہے کہ اگر نہیں بھی کریں گے ادھر ادھر چلا جائے گا. آواز بھی ہے نا بعض ہم آپ جو کہتے ہیں نا ارے بڑی مکروہ آواز ہے اس کی ہے نا, وہ نہیں, ہم اپنی طرف سے ہونے کہیے گا. تو بعض جو ہے نا ایسا ہوتا ہے نا, تو بتایا کہ بعض کی آواز جو مناجات کرتا ہے تو پھر پروردگار کو پسند نہیں ہوتا, تو جلدی جو ہے وہ ہے نا اس کی دعا کو قبول کر لیتا. معلوم ہو گیا کہ پھر جو ہے وہ راہ سے بھٹک جائے گا, دعائی کرنا چھوڑ دے گا. تو اس کے بعد جو ہے نا اس کے بعد جناب ابراہیم نے کہا کہ دیکھو تمہاری دعا قبول ہو گئی, ہم ہی جو ہے ابراہیم ہے. پڑھیے صلوات پڑھیے, ہمیں جو ہے ابراہیم ہے. پھر اس کے بعد جو ہے وہ فوراً جناب ابراہیم سے مصافحہ کیا. چھٹے میں بھی فرماتے ہیں کہ رسول اسلام مبعوث برسالت ہوئے تو پھر جو ہے سب سے مصافحہ کیا. تو کہا کہ دیکھو ہمیں ابراہیم ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ اتنی مدت کے بعد جو ہے اس کی دعا قبول. جانے دیجیے وہ سب فرعون جس نے خدائی کا دعویٰ کیا اس کی بھی دعا قبول ہو گئی ہے نا. فرعون جو ہے کوئی یہ نہ سوچے ہماری دعا قبول ہو گئی تو بہت اللہ کے نزدیک جو بڑے محبوب ہیں. پڑھیے صلوات ہے نا. تو اس کی جو ہے نا فرعون کی دعا ہے نا پروردگار نے جو ہے نا قبول کر لیا کہ جو اس نے خدائی کا دعویٰ کیا ہے نا. اور جب اس کی قوم آئی, دریائے نیل جب خشک ہو گیا, اس کی قوم آئی کہ آپ اللہ ہیں, سب جانور وغیرہ مر رہے ہیں نا, گندم وغیرہ جو ہے اناج وغیرہ پیدا نہیں ہو رہا ہے, دریائے نیل جو ہے خشک ہو گیا ہے, سوکھ گیا ہے, آپ جو ہے نا خدا ہیں جلدی کریے دریائے نیل جو ہے نا پانی سے بھر جائے, جاری کیجئے. تو اس نے کہا کہ ہم جو ہے تم سے ناراض ہیں, چلے جاؤ. سب واپس چلے گئے بیچارے. پھر جو ہے وفد ہے نا 10 آدمی یا 50-100 جتنے بھی رہے ہیں پھر دوبارہ آئے. کہا کہ دیکھیے دریائے نیل جو ہے خشک ہو گیا ہے, جانور وغیرہ سب پیاسے مر رہے ہیں, کھیتی وغیرہ بھی ہے نا یہ سب بھی جو ہے نہیں ہو رہا ہے, لہذا جو ہے آپ ہمارے پروردگار ہیں, دریا کو جاری کیجئے. پھر کہا اس نے کہ چلے جاؤ, سامنے سے ہٹ جاؤ, ہم سب جو ہے تم سے ناراض ہے, ہم جو ہے سب سے ناراض ہے, چلے جاؤ. پھر چلے گئے. پھر تیسری بار آئے. اب کی بار جو ہے ان کا منصوبہ کام آیا
کہا کہ سب بھوکے ہیں، جانور پیاسے ہیں، اور ایسا کریے کہ دریائے نیل کو جاری کیجیے، آپ جو ہے ہمارے خدا ہیں، اگر نہیں کیا تو پھر ہم تمہیں خدا نہیں مانیں گے۔ پروردگار نے اب جب یہ کہا، جب دھمکی دی، تو پھر اس نے جو ہے نا کہا کہ گھبراؤ نہیں۔ اب ایک گوشے میں چلا گیا، پہاڑی پہ ایک گوشے میں چلا گیا اور سر کو جو ہے زمین پہ رکھ دیا، کہا پروردگار تو ہی سب کا خالق ہے نا، تجھے جو ہے معلوم ہے، اور ہم جو ہے نمک حرام ہے نا، پروردگار تجھے سب معلوم ہے نا۔ اب اس کے بعد جو ہے پلٹ کر آیا تو قوم سے کہا جاؤ، ہم نے حکم دے دیا ہے، ہم نے جو ہے حکم دے دیا، اب دریائے نیل جو ہے وہ جاری ہو جائے گا ہے نا۔ اب جو ہے اس کے بعد جو ہے دریائے نیل ہے نا جاری ہو گیا ہے نا۔ اب جب ہو گیا ہے نا، یہاں تک دیکھیں مقصد یہ کہ ہے نا فرعون جو ہے دیکھیے ایسا خدائی کا دعویٰ کیا، پروردگار نے اس کی بھی دعا قبول کر لی۔ اب دریائے نیل جاری ہو گیا ہے نا، تو اب جو ہے فرشتے جو ہے نا جناب جبریل انسانی شکل میں آئے، اور آنے کے بعد کہا کہ دیکھو ایک بادشاہ ہے نا، اور ایک جو ہے اس کا نا غلام ہے، لیکن غلام جو ہے نافرمان ہے، وہ جو ہے اس کی بات مانتا ہی نہیں۔ تو یہ بتائیے کہ اگر ایسا غلام ہو کہ جو بات نہ مانے تو پھر اس کی سزا کیا ہونی چاہیے؟ اس نے کہا اس کی سزا تو یہی ہونی چاہیے کہ اسی دریائے نیل میں ڈبو کے مار دے، ہے نا۔ تو کہا ٹھیک ہے، جب کہہ دیا ہے تو لکھ بھی دیجئے، ہے نا، لکھ بھی دیجئے اور مہر وغیرہ بھی لگا دیجئے۔ اب جب یہ فرعون جو ہے لشکر کے ساتھ ہے نا دریائے نیل میں جب ڈوبنے لگا، تب کہا کہ پروردگار ہمیں بچا لے، دریائے نیل میں نہ ڈوبو۔ تب جناب جبریل آئے، کہا یہ دیکھو تم نے خود ہی جو ہے اپنی سزا معین کیا ہے نا۔ پڑھیے صلوات پڑھیے، تم نے خود ہی جو ہے سزا معین کیا ہے۔ تو دعا ہے نا، دعا جو ہے کیا ہے نا، یشہدون سائل منہم ہے نا وطالب وراغب وراہب۔ تو یہ چار جو ہے، اسی چار کو وضاحت کر دیا جائے تھوڑا نا، یہ دعا کا فکرہ ہے، اسی کو تھوڑا نا تفسیر سے وضاحت کر دیں، مختصر مطلب اس کی تفسیر میں کہ امام نے فرمایا کہ یہ افراد جو ہے ہوتے ہیں، اور سب کے لیے جو ہے امام نے فرمایا کہ جمعہ کا دن جو ہے وہ مبارک قرار دے تمام جو ہے مسلمین کے لیے۔ تو امام نے فرمایا کہ کچھ جو ہے جو آتے ہیں روز جمعہ جو آتے ہیں، تو وہ جو ہے جو سائل ہوتے ہیں، لیکن جو ہے وہ سوال کرتے ہیں پروردگار کی بارگاہ میں، لیکن انہیں یہ نہیں معلوم کہ کیا ملے گا، معلوم نہیں ہے نا، لیکن وہ جو ہے سوال کرتے ہیں اسی طریقے سے جس طریقے سے فقیر جو ہے نا سوال کرتا ہے نا، یا مسجد کے باہر دیکھ لیے یا روڈ پر دیکھ لیجیے جو سوال کرتے ہیں۔ اچھا یہ بھی ایک ہنر ہے، ہر شخص جو ہے پیسہ نہیں مانگ سکتا ہے نا، جو ایک بار مانگے نہ دیجیے چلا جائے کبھی نہیں ملے گا شام تک، ہے نا۔ جو ماہر ہوتے چھوڑتے ہی نہیں جب تک لے، پڑھیے صلوات، ہے نا، یعنی بار بار جو ہے نا بار بار یہ پیچھے لگتے ہیں جب تک کہ نہیں، اسی لیے ادھر ہوا میں بات نہیں کر رہے، مطلب دلیل چھٹے بار فرمایا نا کہ بار بار جب دروازہ ہے نا کھٹکھٹاؤ گے، یعنی بار بار جب دعا کرو تو ایک بار دروازہ تمہارے لیے کھل جائے گا۔ تو بہرحال مختصر یہ ہے کہ کہا کہ ایک جو ہے سائل، یعنی وہ جو فقیر ہوتے ہیں جو مانگتے ہیں سوال کرتے ہیں، تو مانگتے ہیں سوال کرتے ہیں، لیکن انہیں یہ معلوم نہیں کہ ہمیں کیا ملے گا، ہے نا، نہیں معلوم ہے نا۔ ہو سکتا ہے کہ کچھ بھی نہ ملے، ہو سکتا ہے 10 روپیہ مل جائے، ہو سکتا ہے بریانی وغیرہ ہے نا کھانا مل جائے، ہو سکتا ہے لباس مل جائے، ہو سکتا ہے 50 روپیہ مل جائے، تو اسے معلوم نہیں ہے، وہ سوال کر رہا ہے لیکن اسے معلوم نہیں ہے۔ تو امام نے فرمایا کہ روز جمعہ جو جمع ہوتے ہیں تو کچھ جو ہے نا سائل ہوتے ہیں، یعنی وہ پروردگار کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، لیکن انہیں جو ہے یہ معلوم نہیں ہے کہ پروردگار کی بارگاہ سے کیا ملے گا، یعنی وہ جو ہے پروردگار کی بارگاہ میں سوال کرتے ہیں۔ اور فرمایا کہ طالبون، کچھ جو ہے نا طلبگار ہوتے ہیں، طالب ہوتے ہیں، طالب یعنی ظاہر سی بات ہے کہ انہیں جو ہے طلب ہے، اس چیز کی ضرورت ہے، جس چیز کی بھی ضرورت ہو تو انہیں معلوم ہے کہ ہمیں جو ہے اس چیز کی ضرورت ہے۔ مثلا جو ہے اب ضرورت ہے، یعنی معلوم ہوا کہ پیاس لگ گئی، اگر کسی سے پانی مانگا یعنی ضرورت ہے، اس وقت جو ہے پیاس لگ گئی ہے تو اسے جو ہے ضرورت ہے۔ یا مثلا جو ہے کسی سے قلم مانگ لیتے ہیں نا کہ تھوڑا 2 منٹ کے لیے دے دیجیے، ہے نا،
اب تو 100-200 میں شاید ہی مل جائے، نہیں وہ بھی نہیں، بہرحال وہ سب جان لیجیے۔ تو بہرحال قلم کا جو ہے نا سوال کرتے ہیں کیوں مانگ رہا ہے قلم، یعنی اسے جو ہے اس وقت ضرورت ہے نا، طالب ہے، یعنی جو ہے کچھ لکھنا چاہتا ہے، یا مثلا جو ہے کسی سے سوال کیا تھوڑا جو ہے تھوڑی دیر کے لیے 1 گھنٹے کے لیے آپ جو ہے اپنی بائک دے دیجئے، یعنی اسے جو ہے بائک کی ضرورت ہے، یعنی اس وقت جو ہے اس کے پاس گاڑی نہیں ہے۔ تو فرمایا کچھ طالبون ہوتے ہیں، یعنی انہیں معلوم ہے کہ ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے، یعنی وہ سوال کرتے ہیں مثلا کہ پروردگار ہم مریض ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں صحت مل جائے، پروردگار مثلا ہمارے پاس مکان نہیں ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ مکان ہو جائے، یا مثلا جو ہے بچے بھوکے ہیں یا بچوں کے لیے لباس نہیں ہے یا دیگر چیزیں۔ تو فرمایا کہ کچھ جو ہے طالب ہوتے ہیں، یعنی جنہیں معلوم ہے کہ ہمیں جو ہے کس چیز کی ضرورت ہے، اور وہ جو ہے پروردگار کی بارگاہ میں سوال کرتے ہیں۔ اور پھر امام نے فرمایا کہ راغبون کچھ جو ہے رغبت رکھنے والے ہوتے ہیں، یعنی جو ہے اس چیز کی طرف انہیں رغبت ہے، لہٰذا جو ہے وہ پروردگار کی بارگاہ میں سوال کرتے ہیں کہ پروردگار ہمیں جو ہے یہ چیز چاہیے، جس طریقے سے بچوں کو ہے نا، بچوں کو جیسے رغبت ہے، کس چیز سے رغبت ہے بچوں کو؟ یہ چاکلیٹ وکلیٹ کا وہ دور گیا ہے نا، موبائل سے ہے نا، موبائل سے ہے وہ ٹھیک ہے، آپ کی بات بھی صحیح ہے، ابتدائی میں ہے نا کھلونے کی ضرورت ہوتی، بڑا ہو جاتا تو کھلونے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، بہرحال تو رغبت رکھتا ہے، یا کوئی گیم وغیرہ ہے نا، کوئی گیم وغیرہ ہے تو اس کی طرف جو ہے وہ رغبت رکھتا ہے نا، رغبت رکھتا ہے۔ اسی طریقے سے راغب ہے، مثلا جو ہے دسترخوان لگ گیا اور دسترخوان میں جو ہے ہر چیزیں ہیں، روٹی بھی ہے اور چاول اور سالن جو بھی کر لیجئے سب چیزیں ہیں، اور سلاد بھی ہے، چٹنی بھی ہے، سب ہے، لیکن جو ہے بعض ہے نا بریانی کی طرف ہاتھ بڑھا رہا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ بریانی سے رغبت ہے۔ بعض جو ہے مثلا سلاد کی طرف ہاتھ بڑھا رہا ہے، اس سے جو ہے اسے سلاد سے رغبت ہے۔ بعض جو ہے مثلا چٹنی کی طرف ہاتھ بڑھا رہا ہے تو معلوم ہوا کہ اسے معلوم ہے کہ چٹنی کا ذائقہ کیا ہوتا ہے نا، اور اس کی رغبت جو ہے وہ کدھر ہے؟ چٹنی کی طرف۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اسے معلوم ہے ذائقہ ہے نا، ذائقہ معلوم ہے تبھی تو ہاتھ بڑھا رہا ہے نا، بعض جو ہے سالن کی طرف، بعض دال کی طرف، بعض چٹنی کی طرف، یعنی اسے جو ہے اس کا ذائقہ معلوم ہے اور اس کی طرف جو ہے رغبت ہے۔ جو چیز بھی ہو، کھیل ہو تو کسی کو کرکٹ سے ہے، کسی کو ہاکی سے ہے، کسی کو فٹ بال سے ہے، تو معلوم ہے سب نے ہے نا، سب معلوم ہے اس کا مزہ کیا ہے۔ تو فرمایا کہ کچھ جو ہے ایسے افراد ہوتے ہیں کہ جن کی رغبت ہوتی ہے اور انہیں معلوم ہوتا ہے ذائقہ، یعنی کچھ افراد ایسے ہوتے ہیں کہ انہیں معلوم ہے کہ اگر ہم یہ کام کریں گے تو پروردگار خوش ہوگا، اگر جو ہے ہم یتیم کی مدد کریں گے تو پروردگار جو ہے خوش ہوگا، اگر بیوہ کے لیے سہارا بنیں گے تو پروردگار جو ہے نا خوش ہوگا، اسے جو ہے یہ معلوم ہے کہ اگر جو ہے اس عمل کو انجام دیں گے تو پروردگار جو ہے وہ ناراض ہوگا، یعنی اسے جو ہے سب معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں جو ہے کیا کرنا چاہیے کہ جس کے ذریعے پروردگار جو ہے خوش ہو، اسے یہ معلوم ہوتا ہے کہ معاشرے میں کیسے اصلاح کیا جاتا ہے۔ پڑھیے صلوات۔ یعنی تمام چیزوں سے ہے نا، یعنی جانتا ہے، اسے معلوم ہے، اسے جو ہے رغبت ہے۔ تو فرمایا کہ تیسری قسم جو ہے یہ ہے، اور چوتھی قسم کیا ہے کہ وہ راہب ہوگا، یعنی ہر وقت جو ہے اس کے دل میں خوف خدا ہوگا، ہر وقت جو ہے وہ ڈرتا رہے گا، ہر وقت خوف خدا، یعنی کہ یہ سوچے گا کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی ہم سے ایسا کام ہو جائے کہ جس کی وجہ سے پروردگار ہم سے ناراض ہو جائے، ہر وقت سوچتا رہے گا ہے نا، ڈرتا رہے گا، یہ نہیں کہ ہے نا جو بھی کریں گے پروردگار راضی۔ ارے پڑھیے صلوات، یعنی ہر وقت جو ہے وہ ڈرتا رہے گا، خوف خدا اس کے اندر رہے گا کہ ایسا نہ ہو کہ معلوم یہ ہوا کہ گناہ کوئی اور کرے اور اس کے سر آ جائے، ہے نا، معلوم ہوا کہ غلط کام کوئی اور کرے اور تھوڑی دیر کے لیے جو ہے اسے مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑ جائے نا، تو ہر وقت جو ہے وہ ڈرتا رہے گا، اس کے اندر جو ہے خوف خدا۔ انسان کی بات نہیں کر رہے ہے نا کہ ہر وقت انسان سے نہیں ڈرے، پڑھیے صلوات محمد والے محمد۔ اور جب اللہ سے ڈرے گا نا تو پھر کسی سے نہیں ڈرے گا، تمام چیزوں کو پھر اللہ جو ہے اس سے ڈرائے گا، یہ حدیث ہے نا، حدیث ہے۔ ایک ہمت کر کے آؤ صلوات پڑھ دیجیے۔ اس کے اندر خوف خدا ہوگا، ہے نا، جس طریقے سے انسان گاڑی چلاتا ہے
تو اس کے اندر جو ہے نا خوف رہتا ہے نا، ہر ایک کی بات نہیں کر رہے ہیں نا، یا شروع میں چلاتا ہے تو شاید خوف رہتا ہے نا. تو بہرحال جیسے گاڑی چلاتا ہے، بائک وغیرہ چلا رہا ہے تو تھوڑا ہے نا خوف رہتا ہے نا اس کے اندر، کہ ایسا نہ ہو کہ معلوم ہوا کہ ہم تو صحیح چلا رہے ہیں اور سامنے سے کوئی بچہ آ جائے، ادھر سے جا رہے ادھر گلی سے کوئی بچہ آ گیا، سامنے سے کوئی جانور آ جائے ہے نا، کوئی بوڑھا ہو جائے، بہرحال کوئی جھیل وغیرہ پڑ جائے ہے نا، گاڑی جو ہے اچھل جائے، سامنے سے کوئی آ جائے، کسی سے ٹکرا جائے، تو معلوم یہ ہوا کہ خود بھی جو ہے نا مصیبت میں، اور جو ہے سامنے والا کہ جس سے حادثہ ہو گیا ہے نا وہ بھی مصیبت میں گرفتار ہو جائے. تو فرمایا کہ ہر وقت جو ہے اس کے دل میں خوف خدا رہے گا کہ کوئی جو ہے ایسا کام نہ ہو ہے نا. یعنی جو ہے اگر جو ہے نا اگر معلوم ہے کہ مثلا کوئی شخص جو ہے نا ایسا جملہ کہہ دیا کہ جس کی وجہ سے اسے غصہ آ گیا، تب بھی جو ہے وہ خوف خدا کی وجہ سے اپنے غصے کو پی جائے گا نا، کہ ایسا نہ ہو کہ مثلا جو ہے ہم کہہ دیں تو پھر وہ جو ہے ناراض ہو جائے. پڑھیے صلوات پڑھیے. ہے نا کہ ایسا نہ ہو کہ ناراض ہو جائے، کوئی ایسی بات کہہ دے ہے نا، یا مثلا جو ہے نا آپ گھر سے نکلے، آپ کی بات نہیں ایسے اب سامنے ہے تو ایسے کہتے ہیں، آپ سے اب مراد آپ نہیں ہے نا، معلوم ہوا کہ گھر سے نکلے اور بیوی نے کوئی ایسا جملہ کہہ دیا ہے نا، تو اب جو ہے اس وجہ سے ہے نا، اس وجہ سے یعنی جو راہب ہوگا اس وجہ سے وہ خاموش ہو جائے، کوئی ایسی بات نہ کہے کہ جس کی وجہ سے وہ ناراض ہو جائے، یعنی اس کے اندر جو ہے خوف خدا ہوگا، یعنی خوف خدا کی وجہ سے جو ہے کوئی ایسی بات نہیں کہے گا کہ جس کی وجہ سے وہ شخص جو ہے خود گنہگار ہو جائے. تو بہرحال کہ راہب کی ہر وقت جو ہے وہ خوف زدہ ہو. اسی لیے معصومین علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنی زندگی میں صدقے کو رواج دو، یہ صدقہ جو ہے تمام بلاؤں سے محفوظ رکھے گا. تو یہی صدقہ ہے نا کہ آپ دیکھیں کہ جب اہل بیت معصومین علیہ السلام، اب مسائل پڑھ دے نا، اہل بیت معصومین علیہ السلام کہ جب لٹا ہوا قافلہ کربلا سے چلا کہ کوفے میں پہنچا ہے نا، تو آپ دیکھیں کہ صدقے کی کھجوریں جو ہے نا پھینک رہے تھے نا، اور جو ہے اہل بیت معصومین علیہ السلام کا جب یہ لٹا ہوا قافلہ کوفے میں پہنچا تو کوفے کی چھتیں جو ہے اس وقت بلند نہیں تھی، نیچی چھتیں تھی، اور کوفے والوں کو بھی معلوم نہیں تھا، کوفے والوں کو یہ معلوم تھا یہ جو اعلان ہوا کہ خارجی نے خروج کیا ہے، تو تماشا دیکھنے کے لیے تمام مرد و زن جو ہے سب جمع تھے، بس آخری فکرہ سب جمع تھے اس منظر کو دیکھنے کے لیے. لٹا ہوا قافلہ ہے اور ایک چھت پہ بلندی پہ ایک معذبہ بیٹھی ہوئی تھی، اس کی نظر جو ہے جناب سکینہ پہ پڑی. جب جناب سکینہ پڑی، اس نے اس منظر کو دیکھا کہ بچی بھوکی اور پیاسی ہو، تو اپنی کنیز سے کہا نا کہ آپ وہ طعام لے کر آؤ. کنیز لے کر آئی، وہ مومنہ جو ہے آئی اور آنے کے بعد جو ہے جناب سکینہ کو دیا، کہا بچی کھا لو. شہزادی زینب سے کہا کہ بی بی آپ بھی کھائیے، بچوں کو بھی کھلائیے. تو شہزادی نے جناب سکینہ سے کہا کہ بی بی بیٹی ایسے لینا ہے نا، وہ نہیں، پہلے پوچھ لو کہ اس کی کوئی حاجت ہے، کوئی دعا ہے. تو جناب زینب نے سوال کیا کہ کوئی حاجت، کوئی دعا، بس آخری فکرہ کوئی دعا کوئی حاجت. یعنی شہزادی نے بتایا کہ دیکھو ہمیں جو ہے مجبور نہ سمجھنا، قیدی نہ سمجھنا، ابھی بھی یہ تمام اختیارات ہمارے پاس ہے. سوال کیا کوئی حاجت؟ کہا ہاں ایک حاجت ہے. کہا کہ کیا حاجت ہے؟ کہا آپ دعا کر دیجئے کہ جس طریقے سے یہ بچی یتیم اور اسیر ہوئی ہے، ہماری بچی یتیم اور اسیر نہ ہو. شہزادی نے ہاتھ کو بلند کیا، دعا کی، بچوں نے آمین کہی. پھر اس کے بعد سوال کیا کوئی اور بھی دعا؟ کہا ایک حاجت اور ہے. کہا کیا؟ کہا دعا کر دیجئے مدینے جانا نصیب ہو. ایک مرتبہ زینب نے سوال کیا کہ مدینے جا کر کیا کرو گی؟
کہا مدینے جا کر ہم اپنی شہزادی زینب سے ملاقات کریں گے. ایک زمانہ ہو گیا نا کہ شہزادی سے ملاقات نہیں. ایک بار تو شہزادی نے کہا کہ اگر تم زینب کو یہاں دیکھو گی تو پہچان جاؤ گی. ہے نا. کہا کیسی بات ہے کہ ایک مرتبہ شہزادی نے اپنے چہرے سے بالوں کو ہٹایا. کہا ام حبیبہ تو نے پہچانا نہیں, دیکھ یہ زینب ہے. سوال کیا عباس, کہا ویسے عالم اللہ قلبی قلب. پروردگار اس مختصر سے اعمال کو قبول فرما, کریم جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما. پروردگار جو مریض جہاں کہیں بھی انہیں شفاء عاجل عنایت فرما. کریم جلا اولاد اسے اولاد عنایت فرما. پروردگار ہم سب کے مرحومین کی مغفرت فرما, جگہ علیین عنایت فرما. پروردگار جو کاروبار روزگار سے پریشان عالم نے بیتی کاروبار روزگار عنایت فرما. پروردگار وقت امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما, میں ان کے عوان و انصار میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. حضرات ایک بار سورہ حمد بار سورہ اخلاص پڑھ کر اپنے اپنے مرحومین تمام مومنین و مومنات و مرحومین و علماء صالحین اور مرحومہ زینب بیگم بنت حاجی حسین جو کے روح کو ایصال فرما دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نستعین. بسم اللہ. السلام علیکم ابا عبداللہ, السلام علیکم رسول اللہ, السلام علیکم علی ابن ابی طالب, السلام علیکم فاطمہ الزہرا